بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا یزید کا جو عہد تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو خلافت کے 9 سال تھے، اور یہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا کہ ان کے آخری عرصے میں عبد الملک جو ہے اس نے پہلے عراق پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے مکہ پہ بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد مکمل کنٹرول جو ہے وہ عبد الملک کے پاس تھا، سبھی علاقوں نے اس کی بیعت کر لی۔ تو ویسے یعنی عبد الملک بن مروان کا اگر ہم دور دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر بات کی جائے کہ مروان بن حکم جو اس کے والد تھے، چونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ وہ 40 دن ہی حکمران رہے۔ انہوں نے جب وہ الگ ہو گئے امارت سے بیماری کی وجہ سے، تو مروان بن حکم کی بیعت کی امویوں نے۔ تو باقی لیکن اکثر مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی۔ تو ہم بھی پڑھ چکے ہیں کہ شام میں صرف اموی تھے، اس کے بعد پھر مروان بن حکم جو عبد الملک کے والد ہیں، تو انہوں نے مصر کا علاقہ بھی اپنے پاس لے لیا، یعنی مصر کی ولایت حضرت عبداللہ بن زبیر سے لے لی۔ اور 65 میں مروان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اب اپنا ولی عہد عبد الملک کو بنایا تھا۔ تو اس ہم اعتبار سے دیکھیں تو عبد الملک کا جو دور ہے وہ 65 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 86 ہجری تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 21 سال بنتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں جو شروع کے 8 سال ہیں اس میں تمام مسلمانوں کے ہاں وہ حکمران نہیں تھا، اور صرف شام اور مصر کے لوگوں نے اس کی بیعت کر رکھی تھی، اس لیے بہت سے مورخین یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا دور 73 سے شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس میں آرڈر یہی بنتا ہے کہ پہلے جیسے مصر پہ تو مروان ہی نے کر لی تھی، اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اس کے بعد پھر عبد الملک نے عراق کو کنٹرول میں لیا، پھر مدینہ کو، پھر مکہ کو، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد یمن والوں نے بھی عبد الملک کی بیعت کر لی، پھر ایونچولی خراسان نے بھی کر لی۔ تو ان تمام علاقے اس کے پاس 73 ہجری میں ہیں، اس لیے یہ 2 ڈیٹس مینشنڈ ہیں، 65 اور 73، ٹھیک ہے۔ 73 وہ ہے یعنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت اور تمام علاقوں میں اس کی بیعت ہوئی۔ اس میں کچھ چیزیں تو اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، پھر یہ کہ اس کو خلافت کیسے ملی اور اس کے دور میں فتوحات کون سی ہوئی ہیں، پھر اس میں اہم واقعات کون سے ہیں۔ عبد الملک کے دور کا جو سب سے اہم آدمی ہے وہ حجاج بن یوسف ہے، تو تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے، اور عبد الملک کے کچھ اہم کارنامے اور اس کی وفات۔ تو یہ تو صرف عبد الملک کے دور کے جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں تھوڑے سے وہ دیکھیں گے، اور ایک لیکچر ہم اگلا رکھیں گے، وہ ذرا ڈیٹیلڈ ہوگا عبد الملک ہی کے بارے میں۔ اس میں دیکھیں گے کہ اس کے ہاں ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا تھا، اسی طرح اس میں اکنامک پالیسیز اس کی کون سی تھیں، جوڈیشل سسٹم کیا تھا، اس میں کیا ریفارمز وہ لے کے آیا، کیا چیزیں اس نے بہتر کی۔ تو وہ ایک چونکہ ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، اسی طرح اس دور کے بڑے علماء کون سے ہیں، محدثین کون سے ہیں، فقہا کون سے ہیں، ادب میں کیا کام ہوا، تو وہ انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ صرف اگر آپ کو یہ یا ویسے بہتر ہے اس میں آپ لوگ بھی اگر بتا دیں، اس میں ٹائم ویسے زیادہ لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہسٹری کو صرف اس طرح سے پڑھنا ناانصافی ہے کہ ہم بس صرف یہ پڑھ لیں کہ فلاں خلیفہ اس دور میں اس کو خلافت ملی، اس دور میں وہ مر گیا، بیچ میں 1-2 واقعات ہوئے۔ تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے دور میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ صحیح پکچر بنتی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سر ڈیٹیل میں پڑھنا بہتر ہے، اس ٹرینر کو جس ٹرینر کو ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹرینر کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا جائے۔ ہاں، تو اگلا لیکچر بھی یعنی اس پہ پھر 2 رکھ لیں گے، یعنی آج تو اس میں جو صرف ایک ٹائم لائن ہے نا وہ دیکھ لیں گے کہ کون سے میجر ایونٹس ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، اور اگلی دفعہ اس کی سسٹم پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو علمی پہلو ہیں یا ادب کے پہلو ہیں ان پہ بھی گفتگو ہوگی اگلی بار۔ اچھا جی، اچھا زندگی کے بارے میں تو یہ ہے کہ عبد الملک کی پیدائش ہے 26 کی، اور 86 میں اس کی وفات ہے۔ 26 میں کون سا دور بنتا ہے، کس کی یعنی خلافت ہے 26 میں؟
سیدنا عثمان کی؟ حضرت عثمان. ہاں جی، حضرت عثمان کی. تو ٹھیک ہے، 26 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے عبد الملک کی. نام اس کا پورا یہ ہے عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابیلاس اور بن امیہ. اور اس مدینہ ہی میں پیدا ہوا. مدینہ میں اس کو بلکہ والی بھی رہا ہے حضرت معاویہ کے دور میں، جب یہ 16 سال کا تھا تو مدینہ کی انہیں گورنر شپ بھی سے ملی ہے. اور عمارت میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت عابد تھا، زاہد تھا، فقیہ تھا، مسجد میں رہنے والا، ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہنے والا. اور اس کو مدینہ کے علماء میں سے شمار کیا جاتا تھا. بلکہ آمش کا جو قول ہے ابی زناد سے جو میں نے روایت کی ہے کہ ان کے مطابق مدینہ کے فقہاء 4 ہی تھے اس دور میں. ایک حضرت سعید ابن المسیب ہیں جو کبار التابعین میں سے ہیں. سعید ابن المسیب کا تعارف ہے نا آپ لوگوں کو؟ سر مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ ان کو بھی شاید حجاج بن یوسف نے شہید کروایا تھا. نہیں، وہ سعید بن جبیر ہے. ہاں کچھ وہ مکس ہو رہا ہے. ہاں، وہ سعید بن جبیر ہے، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں سعید ابن المسیب. تو استاد وہ جو سعید بن جبیر تھے وہ بھی تابعی تھے کیا؟ وہ بھی تابعی ہیں، ہاں جی. اچھا، سعید ابن المسیب ہیں، پھر عروہ ابن زبیر، قبیصہ ابن زویب اور عبد الملک بن مروان. یعنی عمارت میں آنے سے پہلے یہ 4 لوگ ہیں جنہیں فقہا میں شمار کرتے تھے. بعد میں عبد الملک کو لیکن جب خلافت ملی ہے تو اب اس کے بارے میں مختلف چیزیں مشہور ہیں. اب معلوم نہیں ہے کہ اس روایت کی صحت کتنی ہے. بہرحال یہ روایت کتب تاریخ میں ہے کہ اس نے جیسے قرآن پاک اپنے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک. تو اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے، وہ لگتا تو ایسے بہت مبالغہ لگتا ہے. تو لیکن یہ اتنا بہرحال اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کے جو زندگی کے 2 بالکل الگ پہلو ہیں. یعنی اگر آپ اس کی خلافت سے پہلے کی اگر پڑھیں زندگی اور بعد کی پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ 2 مختلف لوگوں کو آپ پڑھ رہے ہیں. تو بدلاؤ تو بہت زیادہ آیا جب یہ والی وہ حکمران بنا، تو پھر اس کے یہاں سختی بھی چونکہ بہت آئی. اور پھر وہ جو ایک مزاج بن جاتا ہے نا حاکموں کے ہاں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے اور خدا کی مرضی بھی وہی ہوتی ہے جو ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم ذل اللہ ہیں، ہم وہ والا پورا جو ڈسکورس ڈیولپ کر لیتے ہیں نا کہ بس رعیت کے لیے وہی بہتر ہے جو ہم چاہیں. اور وہ اس چیز میں پھر ظاہر بات ہے بہت سارے معاصی بھی یہ لوگ کر جاتے ہیں. قتل عام کرنا، بلا وجہ ناحق کسی کو مارنا یا ناحق مال وغیرہ لینا، تو وہ اس طرح کی چیزیں تو پھر ہیں. اور یہ اور بھی مطلب کئی شخصیتیں اس طرح کی ہیں جن کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی عمارت آتی تو جیسے ایک چینج آتا ان کے ہاں. ایون ابھی ہم حجاج کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کا بھی جو ابتدائی زمانہ تھا وہ بالکل مختلف تھا. وہ بچوں کو تفسیر پڑھاتا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا، اور معلم تھا. اور لیکن وہ ایسا اچانک چینج آیا اس کی زندگی میں، وہ 1-2 واقعات تھے بس، اس کے بعد وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں خیر کہتا تھا ماضی کی جب سوچتا تھا. جی نوری. استاد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ تبدیل نہیں ہوئے بلکہ جب ان کو حکومت مل گئی تو پھر اصل شخصیت سامنے آئی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اصل ہو انسان کا وہ اس وقت ظاہر ہونے لگ جائے. ہاں یہ بھی ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ مطلب بعض لوگ جیسے اس کی پاور کے اس میں ہوتے ہیں نا، انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. یہ بات اگرچہ مطلب بہت حد تک ٹھیک ہے، خاص طور پہ ہم لوگ اگر اپنے سینیریو میں آج کل کے دیکھیں تو زیادہ یہی ہے کہ جو لوگ جنہیں کوئی یعنی پاور ملتی ہے یا اچھا کوئی بھی رتبہ ملتا ہے تو ان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے انہیں پاور ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں ہوتا ان کے پاس. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے. یعنی اچھا آدمی بھی جو بھلا آدمی ہے وہ بھی جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو اس کی خراب ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں، اور اس وقت جیسے اب اس کے ضبط نفس کا امتحان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے
ان لوگوں کے ہاں مطلب خاص طور پہ جیسے عبد الملک ہے، تو ان لوگوں کے ہاں چونکہ وہ تو ایشو نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں نا کہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، یعنی ہمارا بس ہی نہیں چلتا نا، مصری شریف ہے، یعنی مطلب بہت سے لوگ ہم جیسے، تو وہ جب ان کا انہیں اقتدار ملتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پاور ملتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا تھے. میرا خیال ہے اس کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک پاورفل خاندان سے تھا نا، مطلب وہ چیزیں تو تھیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض فرق پڑتا ہے کہ آپ جب کسی عہدے پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دفعہ باہر وہ اندر سے مطلب ایک دفعہ کیا خیر روز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہے بعض دفعہ لوگ اس کے بعد اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، وہ جو پاور کرپٹس والا ہے نا، بالکل ہے یہ. اچھا، اس کے علاوہ اور یہ کہ خلافت سے پہلے حضرت معاویہ کے دور میں افریقہ میں جو فتوحات ہوئی ہیں اس میں جنگوں میں بھی عبد الملک نے شرکت کی ہے، اور لیکن مطلب جنگوں میں جاتے تھے واپس آ کے مدینہ میں ان کا قیام رہا ہے زیادہ. مروان بن حکم بھی چونکہ مدینہ میں تھے، لیکن واقع ہرہ کون سا واقعہ تھا؟ جو مکے پر حملہ کیا گیا تھا، پتھراؤ کیا گیا تھا، کس دور میں اور ہوا ہے؟ آگ لگائی گئی تھی. یہ ہوا تھا یزید کے دور میں. یزید کے دور میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو واقع ہرہ جب ہوا تو اس کے بعد یعنی اہل مدینہ نے وہاں سے ان کو بنو امیہ کا رہنا وہاں قبول نہیں کیا، تو پھر یہ لوگ وہاں سے شام میں آ گئے. ٹھیک ہے، یہ 63 ہجری میں ہوا تھا ہرہ کا واقعہ، اور 86 میں اس کی وفات ہے، یعنی اس کا مطلب 60 سال کی عمر پائی ہے، 26 سے 86 تک. جی اچھا، آگے سے تھوڑا سا اس کی اولاد کے بارے میں ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم آگے جو دیکھیں گے کہ بنو امیہ کے بہت سارے خلفاء ہیں وہ عبد الملک ہی کی اولادوں میں سے ہیں، تو اس لیے صرف ایک دفعہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو تاکہ آپ آگے ہم جب پڑھیں تو اس کو ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو کل اس کی مطلب 19 ہیں بچے، جن میں 16 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں. یہ لڑکوں کے کچھ نام لکھے ہوئے، ولید ہے جو فوراً عبد الملک کے بعد خلیفہ بنتا ہے، ولید بن عبد الملک. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اصل میں مروان بن حکم نے ولی عہد عبد الملک کو مقرر کیا تھا، اور عبد الملک کے بعد کسے کہا تھا کہ کون حکمران ہوگا؟ عبد الملک کے بعد جو مطلب باپ نے عہد کیا تھا اپنے دوسرے بیٹے کے لیے، عبد العزیز کے لیے، یعنی جو عبد الملک کا بھائی تھا نا، عبد جو العزیز، عمر بن عبد العزیز کے والد. عمر بن عبد العزیز کے والد، بالکل. تو عبد الملک کے بعد اصولاً اس عہد کے مطابق عبد العزیز کو حکمران بننا تھا، لیکن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں زبردستی عبد العزیز کو مجبور کیا اس بات پہ کہ وہ اپنا مطلب وہ جو والد کا عہد تھا اس سے خود ہی دستبردار ہو جائے اور یہ سٹیٹمنٹ ایک دے دے کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ عبد استاذ الملک کا کہنا یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. جی جی استاذ، بتائیں. یہ تاریخ تو اب بھی دہرائی جا رہی ہے نا. سعودیہ میں شاہ سلمان کے بعد ان کے بھائی کو آنا تھا، لیکن ان کو بیٹے کو انہوں نے اپنا ولی عہد بنایا، اور ظاہر بیٹا پھر بعد میں پتہ نہیں بھائیوں کو بنائے گا اگر کوئی بیٹا. اور یہیں اب یو اے ای میں بھی ہو رہا ہے کہ سیف بن زائد کو ہونا چاہیے، لیکن یہیں آ رہا ہے کہ شاید محمد بن زائد اپنے بیٹے کو بنائے گا. اسی لیے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ولی عہد کا، کیونکہ زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ خالد بن محمد کو کرے گا بجائے اپنے بھائی سیف کو، حالانکہ سیف نامزد ہے کہ سیف بن زائد کو ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے، یہ تو مطلب تھرو آؤٹ ہسٹری ہوتا رہا ہے، اور مطلب اس میں جو خاندانی حکومت ہوتی ہے اس میں پھر یہی ایشوز آتے ہیں نا کہ آپس میں چپکلشیں ہوتی ہیں، پھر بغاوتیں ہوتی ہیں، اور اس لیے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی ہے اس وجہ سے. تو یہ تو ہمارے یہاں بھی مطلب برِ صغیر میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی رہا ہے، اوور آل مطلب عالم اسلام میں بھی یہی رہا ہے. خیر ہاں، عبد الملک کے حوالے سے ایک اور چیز جو سگنیفیکنٹ بات ہے جو مورخین نے جیسے یہ پہلو بھی اس کا واضح کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں یہ پہلا آدمی ہے جس نے اقتدار میں آنے کے لیے تلوار کا یا طاقت کا استعمال کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ اس سے پہلے اگر دیکھیں نا تو
باقی شروع میں تو سبھی خلفاء یعنی مسلمانوں کے یا مسلمانوں میں سے اہل الرائے کے کچھ بڑے لوگوں کے مشورے یا ان کے اتفاق پہ انہیں خلافت ملی تھی حکمرانی میں. حضرت علی تک تو ایسے ہی آئے تھے لوگ, اور اس کے بعد جب جھگڑا ہوا تو حضرت معاویہ جو آئے اقتدار میں تو وہ بھی صلح کے نتیجے میں آئے تھے, وہ جنگ یا زور کے مطلب طاقت کے بلبوتے پہ نہیں آئے, وہ ایک صلح ہوئی, اس میں معاہدہ ہوا, اس پہ آئے. اور پھر یہ کہ یزید کو بھی جو اقتدار ملا تو وہ اپنے والد کے عہد کی وجہ سے ملا, یعنی ایک لحاظ سے حضرت معاویہ کا وہ اہم ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یعنی اپنے نسب میں اپنی اولاد میں اقتدار کو منتقل کیا, تو ایک جیسے چینج وہاں آتا ہے. اور دوسرا چینج یہ ہے کہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے تلوار استعمال کی ہے اقتدار میں آنے کے لیے, چونکہ جو مسلمانوں کی اکثریت تھی اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے, تو اس نے لیکن نہیں تسلیم کیا اس بات کو اور جنگ کے زور پہ حکومت لی ہے. اور پھر بعد میں ظاہری بات ہے جب ایک دفعہ کوئی چیز ہو جائے تو وہ پھر دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے, پریسیڈنٹ ہو نا تو پھر سارے کرتے ہیں, تو بعد میں تو پھر یہ ہوتا ہی رہا ہے. اور ایون بنو عباس کے دور میں آپ دیکھیں گے پھر تماشا بن گیا تھا, ہر 2 مہینے بعد خلیفہ بدل رہا ہے. تو جیسے وہ ہے نا کہ کوئی لوگ اپنے مطلب جس طرح کپڑے بدلتے ہیں, یا جس طرح ہمارے یہاں تاریخ میں مشہور ہے کہ شروع میں وزرائے اعظم ہر 2 مہینے بعد بدل جاتے تھے, تو وہ اسی طرح وہاں پہ بھی خلیفہ ہر 2 مہینے بعد بدل جاتا تھا. تو وہ پھر یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد. وہ خیر ولید جو ہے وہ پہلا بیٹا, تو اسی نے خلافت لی ہے. اس کے بعد سلیمان, یہ ولید کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سلیمان ولی عہد تھا تو سلیمان خلیفہ بنا. تیسرا بیٹا مروان, یہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا. پھر یزید ہے, اور یزید کو خلافت ملی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد, اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مخالفین میں سے تھا شروع سے. تو جیسے چونکہ اس کی وجہ واضح ہے نا کہ ولید چلا گیا تو ولید ولی ہے, وہ پہلے ہی معلوم تھا, مطلب عبد الملک اپنی زندگی ہی میں ولید کے بعد سلیمان کا نام دے چکا تھا. تو اب جب سلیمان آیا تو سب سے زیادہ امید یزید کو تھی کہ وہ اگلا بھائی ہے نا, تو یزید کو تھا کہ اسے حکمران بنایا جائے گا. لیکن سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا, یعنی اپنے چچا زاد کو. وہ چیز اس وجہ سے بہرحال یزید کی مخالفت رہی ہے ہمیشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے. تو آپ کی وفات کے بعد پھر یزید دوبارہ خلیفہ بنا ہے, اور اسی طرح پھر ایک اور بیٹا ہے مروان, پھر معاویہ, یہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا. پھر ہشام ہے, ہشام جو ہے وہ یزید کے بعد جو حکمران بنا بنو امیہ میں, وہ ہشام ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں بیچ کے جو یزید ہے یہ بہت کمزور حکمران تھا. یعنی عبد الملک جس طرح کا مضبوط حکمران تھا اس طرح کا دوسرا بڑا مضبوط حکمران ہشام آیا ہے بعد میں. تو یہ بھی عبد الملک کا بیٹا ہے, یعنی اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے 4 بچوں میں خلافت رہی ہے, ولید, سلیمان, یزید اور ہشام. اور پھر ابو بکر بکار, اس کے بارے میں تو اہم بات نہیں ہے. حکم, یہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا تھا. پھر عبداللہ, مسلمہ, منذر, انبسہ, محمد سعید حجاج, یہ لڑکے ہیں سارے. اس میں جو مسلمہ ہے یہ اہم آدمی ہے, فارس بنی مروان بھی کہتے ہیں, بہت اچھا جنگجو تھا اور گھڑ سوار تھا. اور خاص بات جو مسلمہ کی ہے کہ جو قسطنطینیہ کا حصار ہوا تھا سلیمان بن عبد الملک کے دور میں, چونکہ سلیمان کی تمنا تھی کہ وہ قسطنطینیہ کو فتح کرے, تو اس نے کئی دفعہ اٹیمپٹ کی. اور تو اس میں مسلمہ تھا جو میجر, جس نے رول پلے کیا تھا اور جو لیڈ کر رہا تھا اس پوری وینچر کو. تو اور مسلمہ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ, یعنی یہ جو تینوں ہیں سلیمان, مسلمہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, یہ تینوں آپس میں کے تعلقات بہت اچھے تھے, مطلب جیسے دوست تھے آپس میں. اچھا, اس میں کلرز کچھ ڈفرینٹ یوز کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ وہ بیویاں مختلف تھیں نا, یہ آپس میں مطلب ان کی ماں ایک ہے, ولید سلیمان مروان کی, یزید مروان معاویہ کی. تو یہ اور یہ والے جو ہیں جو یہ پرپل میں ہے نا جو 10 to 16, یہ وہ ہیں جو اس کی بیویوں کی اولاد نہیں بلکہ یہ باندیوں سے اولاد.
تو اسی وجہ سے مسلمہ جو ہے اس بیچارے کو بہت مطلب وہ فیس کرنا پڑا. حالانکہ یہ کئی لوگوں کے رائے یہی ہے کہ کمپیٹنسی میں شاید سب بیٹوں سے زیادہ تھا, سب سے زیادہ کمپیٹنٹ تھا, لیکن چونکہ یہ باندی کا بیٹا تھا تو اس لیے اس کو جیسے مطلب وہ سٹیٹس دیا ہی نہیں جاتا تھا. اور مطلب کہا جب بھی خلافت کی بات, اب یہ ایک المیہ ہے نا کہ مسلمہ کے ہوتے ہوئے یزید بن عبد الملک جیسے کمزور لوگ وہ حکمران بن رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بس ایک وہ بات تھی کہ نہیں یہ باندی کا بچہ ہے اور یہ نہیں, اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. بیٹیاں 3 تھیں, ایک عائشہ, ام کلثوم اور فاطمہ. فاطمہ وہ ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جن کی شادی ہوئی تھی. اچھا, خلافت جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ 65 میں مروان بن حکم ان کے والد کی وفات ہوئی تو انہوں نے ولی عہد مقرر کیا عبد الملک کو. تو اس وقت مصر اور شام یہ دونوں آپ کی سلطنت میں تھے والد کی وفات کے بعد, ٹھیک ہے, لیکن باقی جو علاقے تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے کنٹرول میں تھے. تو سب سے پہلے عبد الملک نے عراق کو لیا, ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ حضرت مصعب بن زبیر سے جو مقابلہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر حجاز کو اپنے کنٹرول میں لیا, حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی. اس کے بعد یمن, پھر خراسان, پھر تمام علاقوں میں اس کی بیعت ہو گئی. تو یعنی یہ اس لحاظ سے 73 ہجری میں اس کی خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے, یعنی پورے عالم اسلام میں اب ایک ہی خلیفہ تھا. اور اسی وجہ سے اس کو مؤسس ثانی بھی کہتے ہیں اموی خلافت کا. مؤسس اول کون ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان. ہاں جی, مؤسس اول وہی ہیں, لیکن ان کے بعد پھر کیونکہ یزید کے بعد ٹوٹ گئی بالکل خلافت, مروان بن حکم. تو نہیں, مؤسس اول حضرت معاویہ. ہاں, تو اس کے بعد یزید کے دور, یا ہاں یوں کہنے کہ یزید کی وفات پہ وہ اموی خلافت بٹ گئی نا, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو اس کے بعد دوبارہ جس نے اموی خلافت قائم کی ہے وہ عبد الملک. فتوحات کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو فتوحات کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی اس دور میں. اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ شروع کا بہت سارا ٹائم تو وہ اس نے دوبارہ جو ایریاز جن کا کنٹرول وہ لوز کر چکا تھا ان کو واپس لینے میں لگ گیا نا. اور جب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں آپس میں اب کئی خلافتیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ایک طرف اموی ہیں, پھر مختار الثقفی ہے, پھر دوسری طرف شیعہ کے گروہ ہیں, پھر خوارج ہیں. تو اس سب کی وجہ سے جو باہر کے علاقے تھے جہاں پہلے فتوحات ہوئی تھی تو ان میں بھی بہت سارے ایسے علاقے تھے کہ جو واپس جانے لگے. یعنی کچھ علاقوں پہ رومی آنے لگے, کہیں پہ جو یہ ترک تھے انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا. تو اس وجہ سے بہت سارا جو اس کی توجہ رہی عبد الملک کی وہ یہ تھا کہ جو ایریاز آلریڈی ان کے پاس تھے ان کا اس نے ری گین کیا, یا اگر کہیں پہ جیسے اسٹیبلٹی نہیں تھی تو وہاں اسٹیبلٹی لانے پہ اس نے فوکس کیا. اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے دور میں چونکہ وحدت قائم ہو گئی اور اندرونی اکثر جو شورشیں تھیں ان پہ بھی قابو پا لیا, تو اس کے بعد پھر اگلے ادوار میں یعنی ولید کے دور میں بہت فتوحات ہوئی ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عبد الملک نے جیسے جو اندر کا نظام ہے وہ سب بہتر کر دیا تھا, ایک اسٹیبلٹی آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ وقت تو ان خوارج کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہی ہیں, وہ ابھی آگے پڑھیں گے. اور اسی طرح ابن الاشس کے ساتھ بھی, یعنی یہ بھی 3-4 سال یہ مسئلہ بھی چلتا رہا. عبد الرحمن بن اشس ایک کریکٹر تھے, ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی بغاوت کی تھی, اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی, جو بلکہ ابھی آپ نے سعید بن جبیر کا نام لیا تھا جو بہت بڑے تابعی ہیں, تو انہیں بھی اسی پاداش میں حجاج نے قتل کیا تھا کہ انہوں نے ابن الاشس کا ساتھ دیا تھا. تو وہ بھی ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں کہ ابن الاشس کا ہے کیا معاملہ. اچھا, پھر اس کے بعد ایک تو جیسے خوارج کے ساتھ لڑے, ابن الاشس کے ساتھ لڑے, کچھ جو جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ رومیوں سے بھی دوبارہ قتال کرنا پڑا, چونکہ وہ بھی شام کے کچھ علاقوں پہ جیسے پھر سے کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے یا انہیں ری گین کرنے لگے تھے. تو یہ والا معاملہ آپ کو آگے بھی نظر آئے گا, چونکہ رومیوں کو شکست تو ہو گئی تھی حضرت عمر ہی کے دور میں, لیکن اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ جب تک فتح قسطنطینیہ نہیں ہو گیا عثمانیوں کے دور میں, اس وقت تک رومی چین سے نہیں بیٹھے. یعنی ان کی حدود دن بدن کم سے کم ہوتی گئی ہیں, لیکن جہاں پہ بھی باؤنڈریز تھیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ وہاں مستقل جھڑپیں اور لڑائیاں رہی ہیں. مطلب جتنی بھی عرصہ گزرا ہے وہ ہم بنو عباس کے دور میں بھی دیکھیں گے
اور مطلب یہی ہوتا تھا کہ کبھی ایک قلعہ انہوں نے لے لیا، کبھی ایک شہر لے لیا، پھر مسلمانوں نے اسے واپس لیا. تو ایونچولی اسی لیے مطلب جب تک وہ فتح قسطنطینیہ نہیں ہوا اس وقت تک مشرق جو ہے وہ پورا اسٹیبل نہیں ہوا مسلمانوں کے لیے. تو دوبارہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اس ایریا میں پاور گین کرنا اور اپنے کنٹرول بہتر کرنا، اس پہ کافی ٹائم لگا. پھر اسی طرح شمال افریقیہ میں جو بہت ساری نارتھ افریقہ میں ان کی فتوحات، ادھر بھی سیم یہی ہوا کہ جو عقبہ جو مین کمانڈر تھے جو لیڈ کر رہے تھے، ان کے جانے کے بعد ایک تو یہ بھی مطلب آپ اکثر دیکھیں گے تاریخ میں کہ جہاں کہیں نئے علاقے فتوحات ہوئے ہیں تو جو قائد ہوتا تھا جس نے فتوحات کی ہوتی تھی، اکثر اس کی شہادت یا وفات کے بعد مسائل اٹھتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جو لوکل لوگ ہوتے تھے، یعنی جن پہ مسلمان اب آ کے حکومت کر رہے ہیں، ان میں دوبارہ جذبہ اٹھتا تھا کہ وہ بندہ یعنی جو کمانڈر اسٹرانگ تھا یا جس لیڈر نے ان کو شکست دی تھی وہ مر گیا، تو انہیں نئی امید ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب نیا بندہ کون ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر حملہ کریں، کوشش کریں کہ اپنا علاقہ ان سے واپس لیں. تو وہ ہر علاقے میں جہاں جہاں مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں تو یہ ہر کچھ عرصے بعد جیسے مقامی آبادیاں بھی اٹھتی تھیں. اور پھر دوسرا ایک جو ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا کہ ایک کمانڈر اب یا ایک لیڈر چلا گیا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں کہ اب لیڈرشپ کس نے لینی. تو یہ دونوں پہلو ہوتے تھے جن کی وجہ سے اکثر یہ بہت دفعہ یہ ہوتا رہا کہ جو علاقے فتح کیے ہوئے ہیں انہیں بار بار فتح. تو وہ آپ نے مطلب اپنا بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو ہندوستان میں بھی فتوحات ہوئی ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے نا کہ ایک علاقہ ایک دفعہ نہیں فتح کیا، وہ 10 دفعہ فتح کرنا پڑا. تو یہی وہاں پہ بھی شام میں بھی ہوا، یہی افریقہ میں ہوا، یہی اندلس میں ہوا. تو اس کے چونکہ فیکٹرز ایک ہی جیسے. اچھا، اس میں جو مین کیریکٹر تھا جس نے عبد الملک کے دور میں افریقہ میں حالات کو سنبھالا، وہ موسیٰ بن نصیر، یہ بہت بڑا کمانڈر تھا. ان سے پہلے عقبہ کا کیا نام ہے پورا؟ عقبہ بن نافع. ہاں، عقبہ بن نافع. اس کے علاوہ کچھ علاقے نئے فتح ہوئے جن میں طنجہ کا علاقہ، سبتا کا، یہ دونوں مراکش کے علاقے ہیں، تو وہ بھی شامل ہوئے. پھر اس کے علاوہ مشرق میں یعنی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا جو ماوراء النہر جسے ایشیائی کوچک کہتے ہیں، اس علاقے میں ترکوں سے وہ رہی جھڑپیں رہی ہیں. پھر سندھ کی فتح ہوئی ہے اس علاقے میں محمد بن قاسم کی قیادت میں. اچھا جی استاد، یہ جو ماوراء النہر ہے یہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں جیسے قازقستان، ازبکستان، یہ ان علاقوں کو کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، یعنی دریائے فرات کے پار جتنی ہے نا، یہی سینٹرل ایشیا کی. اچھا جی ہاں، آگے اب جو کچھ ایونٹس ہیں پولیٹیکل اہم، ان میں سب سے اہم جو بھی ابن الاشعث کا دیکھ رہے تھے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. اب عبد الرحمن ابن الاشعث کی ایک موومنٹ تھی جو 4 سال رہی ہے، 81 to 85. ابن الاشعث مطلب ویسے کوئی پولیٹیکل مطلب کوئی ریلیجیس یعنی فگر نہیں تھے، اور یہ بھی مطلب حجاج کی فوج میں جیسے کمانڈر تھے. اور چونکہ ان کا تعلق بھی کندہ کے خاندان سے، تو کندہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جاہلی دور میں کندہ واحد عربوں کا خاندان ہے جنہوں نے اپنی عربوں کی مستقل حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وجہ سے اس میں جیسے یہ چیز بھی تھی، اب تو اس میں جیسے فخر بھی تھا اور اسے خواہش تھی ایک پولیٹیکل پاور گین کرنے کی. تو اور دوسرا یہ تھا کہ حجاج کے ساتھ اس کا اختلاف تھا بہت ساری چیزوں پہ عبد الرحمن ابن الاشعث کا، اور وہ اختلاف اس حد تک تھا تو وہ مخالفت یعنی بہت شدید نفرت تک تھی ان میں. اور ویسے بھی ابن الاشعث چاہتا تھا کہ وہ پاور گین کرے، تو اس کو جیسے ایک موقع ملا، چونکہ حجاج جب عراق کا گورنر بنا تو وہ اس نے بہت زیادہ مظالم کیے، لوگوں پہ بہت سختیاں کی، تو اس لیے ایک سوشل انریسٹ تھا. اور وہاں کے جو لوکلز تھے وہ چاہتے تھے کہ حجاج کو ہٹایا جائے. عبد الملک کو بہت دفعہ انہوں نے لکھا بھی کہ مطلب آپ کسی اور کو گورنر مقرر کر دیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت ظلم کرتا ہے. تو لیکن عبد الملک بہرحال اس لیے اس کو نہیں ہٹاتا تھا کہ اسے تھا کہ یہی بندہ ہے جو بغاوتوں کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت سخت تھا. تو عبد الملک اپنی وجہ سے نہیں اس کو ہٹاتا تھا، لیکن یہ کہ عوام میں بہرحال
جذبات تھے بہت زیادہ بغاوت کے، اور چونکہ بہت زیادہ ظلم وہ کرتا تھا، تو اس چیز سے فائدہ اٹھایا ابن الاشس نے. تو چونکہ اس نے دیکھا کہ عوام میں بھی حجاج کے خلاف جذبات ہیں، تو اس نے اس بات کو استعمال کیا اور ایک اچھی خاصی فوج اکٹھی کر لی. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس میں پھر ہر طبقے کے لوگ تھے، عام لوگ بھی تھے، فوجیوں میں سے بہت سارے لوگ تھے جو اس کے ساتھ مل گئے، اور پھر اسی طرح جو علماء میں سے، صالحین میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا. تو خیر ابتدا یہ ہوئی تھی کہ حجاج نے اسی کو اپنے ابن الاشس اپنے کمانڈر کے طور پہ بھیجا تھا. یہ جو ہے سیستان کا علاقہ، جو ایران کا آپ کہہ لیں ایک پروونس ہے پرانے ایران کا، یعنی اس کا سرحدیں بلوچستان سے بھی ملتی ہیں اور ہرات سے بھی ملتی ہیں. تو افغانستان کا کچھ ایریا اور کہہ لیں کہ ایران کا کچھ ایریا، اسے ہم سیستان کہتے تھے، یا عربی اسے سجستان کہتے ہیں. تو وہ علاقہ تھا جہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، ترک قبائل کچھ تھے، اور وہ جیسے اکثر جو حدود پہ یا سرحد پہ رہنے والے مسلمان تھے ان پہ وہ کرتے رہتے تھے غارت گری. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حجاج نے ابن الاشس کو بھیجا، اور وہاں اس نے کئی فتوحات بھی کی. تو اس سے جیسے ویسے بھی ابن الاشس مقبول ہو گیا لوگوں میں، اور اپنی فوج میں بھی خاصا مقبول تھا، تو اس نے پھر ایونچولی موقع جان کے حجاج سے بغاوت کا اعلان کیا، اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کی کہ وہ عبد الملک کو بھی، ایک تو مطلب پہلا جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ تو تھا کہ حجاج کے ظلم سے جان چھڑانی، اور دوسرا پھر اوور آل امویوں کی نفرت بہت چونکہ پیدا ہو گئی تھی. اور وہ کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہوا تھا اس کے بعد یہ معاملہ تھمنے والا تھا نہیں، یعنی تاریخی طور پہ ہونا ایسا ہی تھا. ایونچولی امویوں کی خلافت چاہے جتنی بھی لمبی جائے اسے ختم اسی طریقے سے ہی ہونا تھا، مطلب یہ اس کا نیچرل اینڈ بنتا تھا، کیونکہ عوام میں وہ ایک جیسے بہت نفرت ہوتی تھی ان کے لیے. تو یہ دونوں موٹیوز تھے کہ ایک تو حجاج کو یہاں گورنر ہی رہنے دینا، اسے عراق سے نکالنا ہے، اور دوسرا امویوں کی حکومت ختم کرنی. اس نے شروع میں حجاج سے قتال کیا، بصرہ کا علاقہ چھین بھی لیا، تو وہ سارا علاقہ اس کے پاس آ گیا. پھر جو مشرق کا ایریا تھا وہ بھی، یعنی سیستان اور ایران کے جتنے بھی تھے پروونسز، وہ بھی اس کے پاس آ گئے سوائے خراسان کے. اور ان کے درمیان پہ جھڑپیں رہی ہیں کوئی 3-4 سال، اس میں کئی دفعہ ابن الاشس جیتا، لیکن پھر ایونچولی آخری جنگ تھی جسے واقع جماجم یا دیر الجماجم کی جنگ کہتے ہیں، جو 82 میں ہوئی تھی، اس میں حجاج کو فتح ہوئی اور ابن الاشس بھاگ گیا، اور پھر 85 میں وہ قتل ہو گیا. آگے اسی پہ ذرا ہم کچھ اور اس کے پہلو ہیں اس تحریک کے وہ ذرا دیکھتے ہیں. یہ سیشن اینڈ ہونے والا ہے تو اسی سے ذرا دوبارہ جوائن کر لیجئے گا. اسی لیے یہ مکران، ہاں مکران کا ایریا بھی آئی تھنک اسی میں آتا ہے سستان میں. جی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے بلوچستان ایک بہت بڑا ایریا تھا جس کا آدھا حصہ ایران میں چلا گیا، آدھا پاکستان، اور ایک بہت چھوٹا سا حصہ افغانستان میں ایسا ہی ہے. اور سب سے پہلے مطلب جو فتوحات ہوئی ہیں اس ایریا میں، یعنی مطلب موجودہ اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو بلوچستان میں، تو چونکہ مکران میں تو حضرت عمر کے دور میں ہی پہنچے، لیکن وہ محمد بن قاسم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب اس نے جیسے پہلی دفعہ یہاں کوئی حکومت بنائی تھی، لیکن فتوحات تو پہلے ہی ہو گئی تھی. ہاں اصل میں استاد ایک روایت میں نے پڑھی ہے، شاید ایک تاریخ دان ہے بلوچستان کے، ان کا ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا، وہ عالم دین بھی تھے اور بلوچ تاریخ پہ ان کو بہت زیادہ وہ بھی تھا. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب حضرت عمر اپنے فوجوں کو یا کسی بھی علاقے میں فتوحات کرنا چاہتے تھے تو پہلے اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کی بود و باش دیکھی جائے کہ وہاں لوگوں کس طریقے کے لوگ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ بذریعہ قوت نہیں ان کو زیر کر سکتے، بلکہ آپ ان کے پاس ویسے ہی جائیں گے، اس کے بعد آپ ان پہ حکمرانی کر سکیں گے. جبکہ سندھ میں تو باقاعدہ جنگوں کے ذریعے، یعنی وہ فتوحات محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئے. بلوچستان میں تھوڑا مختلف تھا، جبکہ جہاں پہ یعنی پارسی رہتے ہیں یا جو فرس کا علاقہ ہے ان کی نیچر ذرا مختلف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلوچیوں کے بارے میں ویسے کئی روایتیں ہیں، ان کے
نسب میں یعنی کئی لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ ان میں بہت سارے قبائل ہیں جو عرب پہ بھی. جی استاذ کتابیں تو بہت لکھی ہوئی ہیں سعودیہ میں بھی لوگوں نے ایسا ہی اور دوسرے ممالک میں، لیکن پتہ نہیں کہ اس میں مجھے اتنی حقیقت نہیں لگتی. ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے قبائل میں شادیاں کی ہوں، لیکن دو الگ قومیں ہیں مجھے لگتا ہے. وہ الگ ایک قوم ہے عرب، اور بلوچ ایک الگ قوم ہے جن کی اپنی شناخت اور اپنی زبان اور اپنا سب کچھ ہے. ہاں، اور وہ صحیح ہے کہ وہ جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں اس کی وجہ تو وہ بھی ہے نا کہ جغرافیہ کی وجہ سے بھی افزائی بات ہے. یہ بھی جس طرح کا علاقہ ہے اور عرب بھی جس طرح کا ریگستان ہے، تو وہ ریگستان کے علاقے جو ہیں وہاں کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ مماثلتیں تو ہوتی ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کو ایک ہی طرح کا لائف سٹائل رکھنا پڑتا ہے کم و بیش. وہ اس وجہ سے بھی بعض جی دفعہ استاذ. لگتا ہے کہ بہت ملتے جلتے ہیں. اس کی وجہ مین تو وہ جغرافیہ ہے. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں. ابن الاشعث کا ہم پڑھ رہے تھے. اچھا، اس میں تو وہی ہے کہ ہاں، جو ابن الاشعث کو ہم نے دیکھا تھا کہ شکست ہو گئی تھی اس میں 83 میں جو واقعات ہوا تھا دیر الجماجم کی جو جنگ تھی. اس کے بعد پھر بہت سارے علماء جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ابن الاشعث کا، ان کو حجاج نے شہید کیا، جن میں جو آپ نے بھی ذکر کیا تھا حضرت سعید بن جبیر کا، ان کا نام بھی ہے. اور حضرت سعید کے علاوہ اور بھی بہت بڑی اکثریت تھی علماء کی، فقہاء کی، عام نیک مسلمانوں یا عابدوں زاہدوں کی، جو ابن الاشعث کے حامی تھے. وہ بھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے کیوں سپورٹ کیا ابن الاشعث کو. اور جو سپورٹ تھی وہ دونوں طرح کی تھی. یعنی کچھ علماء تھے جو لوگوں کو ابھارتے تھے اس پہ کہ وہ ابن الاشعث کے ساتھ شریک ہوں اور حجاج کے ساتھ لڑیں، اور کچھ تھے جو خود باقاعدہ قتال میں بھی، یا اگر قتال نہیں کیا تو بہرحال میدان جنگ میں گئے ابن الاشعث کے ساتھ، جیسے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ جیسے شریک بھی ہوئے تھے فزیکلی بھی. اور جیسے مورخین نے ویسے تعداد مختلف بتائی ہے کہ کتنے علماء ہیں، تو ان کی خلیفہ بن خیاط جیسے مورخ ہیں، ان کے مطابق کوئی کم و بیش 500 عالم تھے. اب اس میں علماء بھی ہیں، اس میں عام زاہد، عباد یا قراء جنہیں کہتے تھے، وہ سب ملا کے یعنی 500 کے قریب اس طرح کے لوگ تھے جو حامی تھے ابن الاشعث کے. یعنی صرف عوام میں نہیں یا صرف فوج میں نہیں، اس کی مطلب جو آپ کہہ لیں کہ مذہبی بنیادوں پہ بھی حمایت کی گئی ہے. تو اس کی وجہ لیکن جو ہے مین وہ ایک ہی تھی کہ حجاج کا ظلم. اس کو لیکن ابھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے ہم سپورٹ کیا ان میں بڑے بڑے نام کون سے ہیں. جیسے سب سے پہلے حضرت انس بن مالک کا نام، انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت دی تھی اس طرف کہ وہ ابن الاشعث کو سپورٹ کریں. پھر عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بھی بڑے تابعین میں سے، انہوں نے بھی لوگوں کو سپورٹ کیا اور یہ خود گئے بھی تھے، اور وہی جو جنگ جماجم تھی اس میں شہید بھی ہوئے. پھر امام شعبی جن کا نام عامر ہے، عامر الشعبی، جو تابعی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور کوفہ کے لوگوں میں جو قراء تھے ان کے سردار انہیں کہا جاتا ہے، زعیم القراء. تو وہ ویسے پہلے تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ شریک ہوں اس میں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک یہ ہے کہ حجاج نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک اس طرح کا کیا نہیں تھا جیسے اور کئی علماء کے ساتھ وہ کرتا تھا، تو شعبی چاہتے تھے کہ سائڈ پہ ہی رہیں. اس مطلب پولیٹیکل جو ایک ہے کنفلکٹ ہے اس کا حصہ نہ بنے. لیکن بعد میں اہل کوفہ نے انہیں خاصا مجبور کیا کہ نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کو شریک ہونا چاہیے، تو وہ بھی خیر پہ شامل ہو گئے. اسی طرح سعید ابن جبیر، یہ بھی اس میں شریک تھے ان لوگوں میں جو ابن الاشعث کے جنہوں نے ساتھ دیا، اور یہ حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے. ابن الاشعث جو ہے اس کی خود شخصیت کے بارے میں میرا خیال ہے میں بات کر چکا ہوں کہ اس کا کوئی اس کے ہاں کوئی ریلیجیس موٹیو نہیں تھا. اس کو صرف ایک تو یہ کہ وہ پاور گین کرنا چاہتا تھا، جیسے پاور سیکرز ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو اس طرح کا آدمی تھا. اور دوسرا اس کی چونکہ ذاتی ایک منافرت تھی حجاج کے ساتھ، تو یہ بھی وجہ بنی. لیکن اب جو علماء نے سپورٹ کیا اس کی وجہ ان کی اپنی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ابن الاشعث کو سپورٹ بہت سارے گروپس نے کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیونٹی کا صرف ایک طبقہ ہو. اب ہر طبقے کے اپنے کچھ مقاصد تھے یا اپنے عزائم تھے. جیسے کچھ لوگ تھے ان کو ایشو تھا کہ حجاج باہر سے آ گیا اور ہم پہ حکومت کر رہا ہے،
تو کچھ لوگوں کا علاقائی مسئلہ تھا، اسی طرح کچھ لوگوں کا نسلی مسئلہ تھا. جیسے ابن الاشعث کو خود بھی تھا کہ میں کندی ہوں، ہم یہ ثقفیوں سے افضل ہیں یا ان سے بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگوں کو سوشل ایشوز تھے، لیکن جو میجر چیز تھی جس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا تھا وہ حجاج کا ظلم تھا. تو اس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا، جتنے بھی سوسائٹی کے ایلیمنٹس تھے وہ سارے ایک دفعہ جگہ آ گئے. علماء نے جو سپورٹ کی ابن الاشعث کی، تو اس کی وجہ وہی ان کے ہاں کچھ دینی مفاد تھا ان کے اجتہاد کے مطابق، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ حجاج کا جو ظلم ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے انہوں نے جیسے آواز اٹھائی کہ یہ مسلمان رعیت پہ یا ویسے بھی مطلب رعیت پہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے. اور اس کے لیے لکھا بھی بہت سے لوگوں نے، بلکہ عبد الملک سے کئی لوگ ملے بھی. لیکن عبد الملک کا سٹانس یہی ہوتا تھا کہ حجاج کے بغیر میں کنٹرول نہیں کر سکتا، کہ عراق کے لوگ ہیں ہی ایسے، وہ ہمیشہ بغاوتیں کرتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں، تو ان کا علاج حجاج ہی ہے. تو خیر اس کے جو حجاج کی کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کے نام یہاں پہ ہم نے کچھ کا نام بتایا وہ بھی اس کے خلاف تھے. تو اس کی اب بہرحال کچھ وجہ ہیں، کچھ کنکریٹ جیسے وجوہات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ویسے حجاج کی اپنی کچھ وہ صفات لکھی ہیں، یہ پڑھ لیجئے گا اس میں، بلکہ اکثر چیزیں وہ جو ہیں وہ باتیں ہو ہی گئی. اچھا، ایک تو وہی تھا کہ یہ قتل جو ہے نا وہ اس کے لیے جیسے ایک مشغلہ تھا. جو پہلی چیز جو تھی جو بہت زیادہ جس نے لوگوں کو بھڑکایا وہ یہ تھا کہ بات بات پہ مارتا تھا بہت، یعنی اس نے لوگوں کا قتل کیا. اور اس کے بارے میں مشہور ہے، مطلب آپ ابھی اگر اس کے خطبات پڑھیں کبھی، بصرہ میں جب یہ آیا اور اس سے پہلا خطبہ دیا تو اس نے اسی میں یہ بات کی کہ میں نے آج سے کہہ دیا ہے، یہاں کے جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں ان کو کہہ دیا کہ کوڑا رکھ دو، اور کوڑا اور لاٹھیاں رکھ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوڑا رکھو نہ لاٹھی رکھو، صرف تلوار پاس رکھو، جو بھی کچھ کرے تو گردن اڑا دو. تو ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہلے تو بس گردن اڑانی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو نہ قید کروں گا کسی کو نہ ماروں گا، صرف گردن اڑاؤں گا. تو وہ جیسے اس کے لیے جیسے یہ مشغلہ سا تھا. اس چیز نے ظاہری بات ہے لوگوں کو بہت پریشان کیا. اسی طرح اسی خطبے میں یہ ہے نا کہ اس میں یہ بھی اس نے کہا تھا کہ جیسے اگر میں تم میں سے کسی کو حکم دوں کہ، اب وہ مسجد میں چونکہ خطبہ تھا، کہ اگر میں حکم دوں کہ مسجد کے اس دروازے سے نکلو، یعنی فرض کریں مسجد کے دائیں دروازے سے نکلو، اور اگر کوئی بائیں دروازے سے نکل گیا تو میں اس کی بھی گردن اڑا دوں. تو یعنی اس حد تک وہ اس پہ تھا سخت کہ جو میں نے کہا ہے اس سے ذرا بھی جو ادھر ادھر ہلے گا تو وہ اب زندہ نہیں رہ سکے گا. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس نے ایسا کیا بھی. یہ نہیں کہ صرف اس نے ڈرایا لوگوں کو، اس نے عملی مظاہرہ بھی کیا کہ جو ذرا سا ہلا، جس نے ذرا چون چلا کی. اسی طرح یہی جب بصرہ کوفہ میں آیا تو اس نے شروع میں لوگوں کو ابھارا کہ خوارج سے لڑائی کرنی ہے. تو اس کے لیے اس نے لشکر نکالنا تھا، تو اس نے سب کو کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں کوفہ میں بصرہ میں سب لوگ نکلیں گے 3 دن کے اندر اندر. اس نے کہا کہ تیاری کرو، سب نے قتال کے لیے جانا ہے. اور اس پہ اب جیسے ایک بندہ، وہ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو مسجد کے باہر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے اسے روک کے کہا کہ میرے تو مطلب گھر پہ پیچھے کوئی ہے نہیں، ایک اکیلی بیوی ہے اور بچے بھی بچہ بھی مر گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں کیسے جا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیسے. تو ساتھ ہی وہ اپنے جو اس کا نائب تھا اس کو کہتا ہے اس کو مار دو. تو وہ اب اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اپنے عوام میں جیسے کنٹرول رکھنے کے لیے یا اپنی رک قائم رکھنے کے لیے. اور پھر یہ کہ اہل عراق کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے وہ الگ بات ہے کہ عراق والوں نے بہت وہ بھی کیے، فتنے اٹھائے، لیکن یہ جیسے اوپنلی ان کو بہت جیسے وہ کرتا تھا، ہتک کرتا تھا. جیسے اس سے اس طرح کے خطبوں میں اس طرح کے جملے منقول ہیں کہ جیسے یا اہل العراق و یا اہل الشقاق و یا اہل النفاق. تو اس طرح سے
بولا کرتا تھا کہ شیطان بھی تم میں پیدا ہوا اور تم اہل نفاق ہو، تم یہ اور وہ، مطلب اس طرح کی باتیں. اب ظاہری بات ہے کھلم کھلا آپ کریں گے کسی بھی قوم میں تو وہ ریئیکشن ہوگا نا. وہ بیچارے چاہے تلوار کی وجہ سے بول نہ سکے لیکن اندر اندر ایک وہ ریزنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا پھر وہی کہ یہ فرض کرتا تھا یا سمجھتا تھا کہ بھئی میری اندھی اطاعت کرو، ہر بات میری مانی جائے گی. جیسے کہ ابھی وہ مثال دی تھی کہ دائیں دروازے سے نکلنا ہے تو دائیں سے ہی نکلنا ہے، بائیں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. اور سزا ہر چیز کی ایک ہی ہے، چاہے چھوٹی غلطی ہے بڑی غلطی ہے، سزا صرف قتل ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح اس کی ذرا سی کوئی مخالفت اس معنی میں بھی کہ اگر کسی نے اس نے کوئی حکم دیا اور اس پہ صرف سوال اٹھا لیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. ذرا سی آپ مخالفت کریں گے یا کوئی بحث کرے گا تو وہ قتل ہوگا. اس پہ امام ابن کثیر کا جیسے انہوں نے حجاج کی ان کچھ چیزوں پہ ایک کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ حجاج اس سب کی جو وجہ تھی، جو اس کے ہاں یہ اتنا زیادہ ایکسٹریم تھا اور وہ قتل اس کے لیے اتنی چھوٹی چیز کیوں ہو گئی تھی، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اور وہ حجاج نے اس چیز کا، یعنی یہ جو امام ابن کثیر کا ہے نا ابھی اس پہ ہم جو پڑھیں گے، وہ حجاج کے اپنے کئی اقوال سے اس کی تائید ہوتی ہے. وہ جا بجا اس طرح کی باتیں کرتا تھا جس سے لگتا تھا کہ اس کا جیسے باقاعدہ یہ عقیدہ تھا کہ اموی جو ہیں اور عثمانی جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ان کی مخالفت کرنا کفر ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہے، لہٰذا کافر کا تو ویسے ہی جو خون ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی اس نے منطق گھڑ رکھی تھی. تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر تھا کہ ذرا سا آپ امویوں کے بارے میں کچھ بھی بات کریں گے یا ان کی رائے سے بھی ادھر ادھر ہوں گے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ بندہ واجب القتل ہو چکا ہے، چونکہ اس نے امیر المومنین کی مخالفت کی ہے لہٰذا یہ کافر ہو گیا. اسی طرح ایک اور جو بہت بڑی چیز تھی وہ یہ تھا کہ جیسے علماء کا ایک فریضہ ہے، اور جو ہمارے ہاں مطلب شروع کی سوسائٹیز میں رہا ہے، شروع کے ادوار میں، کہ علماء کی جو خاص پہچان ہوتی تھی کہ وہ کوئی بھی چیز بری دیکھتے تھے تو وہ اس پہ ٹوکتے تھے، چاہے وہ عوام میں ہو چاہے حکمرانوں میں ہو. تو اس طرح کے واقعات بہت ہیں نا کہ جیسے کسی خلیفہ نے، کسی گورنر نے، کسی نے کوئی خلاف شرع کوئی کام کیا تو وہ اسے مجمع میں ٹوک دیتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مطلب اس پہ کیا ہوگا. اور یہ تھا کہ شروع کے حکمرانوں میں بھی اتنی حیا تھی کہ اگر انہیں کوئی عالم ٹوکتا تھا تو وہ بہرحال عزت کرتے تھے یا اس پہ ندامت انہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو لیکن اب یہ جو بندہ تھا اس کو اگر چاہے کوئی عالم تنہائی میں جا کے سمجھا رہا ہے، چاہے کوئی مجمع میں اگر اس کی کسی بات پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، تو اس نے کسی کے کسی رتبے کا کسی چیز کا کوئی پاس نہیں رکھنا اور مطلب ان کی تذلیل کرنی ہے، انہیں سزائیں دینی ہے، اور اس بالکل ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ اس نے جیسے علماء کو ان کے اس فرض سے ہی روک دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، کہ نہیں. اور اس میں بھی اس کی رائے یہی تھی کہ یہ اولو الامر کا کام ہے، اولو الامر ہم ہیں، یعنی حکمران جو ہے اس کا کام ہے امر بالمعروف. اور ہر بات پہ وہی نیریٹو لے آتا تھا کہ امیر المومنین عبد الملک بن مروان ہیں، ان سے زیادہ معروف کو کون جانتا، ان سے زیادہ منکر کو کون جانتا ہے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے، آپ لوگ بس اپنا پڑھیں بڑھائیں. تو اسی طرح جیسے ایک وہ بڑا یہ عجیب بات ہے، یہ جو یحییٰ بن یعمر واقعہ یہ ہے کہ حجاج نے ایک موقع پہ اسی طرح کسی مجلس میں اس بات کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اب ظاہری بات ہے کتنی عجیب بات ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، حضرت حسین اہل بیت میں نہیں ہیں. تو یحییٰ بن یعمر جو ہیں جو عالم تھے بڑے، تو انہوں نے ٹوکا اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ وہ تو سب سے پہلے اہل بیت میں. اس پہ حجاج نے وہی جو اس کا جملہ ہوتا تھا کہ اس نے کہا کہ یا تو کوئی دلیل لاؤ اپنی بات کے لیے، وَإِلَّا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، کہ اس کو ہر چیز پہ نہیں نا وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو انہوں نے پھر وہ ایک آیت کی مثال دی کہ وہ جو قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا، وہ من ذریتہ اسماعیل و اسحاق، اور اس میں آگے کر کے حضرت عیسیٰ کا
ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی شمار کیا. تو حضرت عیسیٰ کی نسبت تو اپنے والد کی طرف تو تھی ہی نہیں نا, والدہ کی طرف تھی, کیونکہ حجاج کی اس پہ بنیاد بھی یہ تھی, وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین اہل بیت میں سے نہیں ہے, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, وہ تو بیٹی کی اولاد ہے, تو بیٹی کی اولاد سے نسل نہیں ہوتی, نسل تو بیٹے سے ہوتی ہے. تو اس پہ انہوں نے یحییٰ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو, جو مریم کے بیٹے ہیں, ان کو مریم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پہ ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا. تو اس پہ خیر وہ چپ تو ہو گیا, لیکن بعد میں اس نے بلا کے حجاج نے کہا کہ تم نے عوام کے سامنے مجھے کیسے غلط ثابت کیا یا کیسے میری بات کو ٹوکا, اور وہی بدتمیزی وغیرہ کر کے ان کو نکال دیا وہاں سے, خراسان بھیج دیا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, ان گنت چیزیں ہیں جو یعنی مروی ہیں. یہ ٹائم بھی ہو گیا ہے ہمارا, یہ مکمل نہیں ہو سکا ہے, لیکن یہ تھوڑا ہی رہ گیا. یہ آپ لوگ خود پڑھ نہیں لیں گے, میں شیئر کر دیتا ہوں, یہ پڑھ لیجئے گا اگلی دفعہ. میرا خیال ہے اس کا جو آپ PDF بھجوا دیجیے گا, میں ہاں وہ LMS پہ شیئر کر دوں. چلیں بہتر ہے. وعلیکم السلام. محترم, جی ایک بک کی ریکویسٹ کی گئی تھی لاسٹ ٹائم آپ سے, اردو میں تاریخ کی بک کی. صحیح یار میں دیکھ نہیں سکا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں اس دفعہ میں تھوڑا اس پہ دیکھ کے بتاؤں گا پھر. جی پلیز ضرور دیکھ دیجیے گا, کیونکہ ہم جیسے نالائق لوگوں کو یہ عربی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی جس طرح سے اردو سمجھ لیتے. نہیں, اول تو یہ کہ آپ خود کو نالائق کہتے کیوں, دوسرا یہ کہ آپ کو عربی کیوں سمجھ نہیں آتی. مطلب اس پہ تو حجاج ہی کو ہونا چاہیے, تو وہ یہی کہتا کہ عربی نہیں آتی تو گردن اڑاؤں گا, تو پھر آپ کو عربی آ جاتی فوراً. اس کے عربی بھی بڑے مزیدار واقعات ہیں حجاج کے, اس نے بہت سارے لوگوں کا اعراب ٹھیک کروا دیا تھا. نہیں لٹرلی صحیح کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ جو اس کے سامنے ذرا زبر زیر پیش ادھر ادھر کرتے تھے نا, تو بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. کہ بہت سے لوگوں کی اس نے زبان بھی ٹھیک کی, ادب بھی ٹھیک کیا, تو کیا تو بھائی کام کریں اس پہ. کیا مطلب, میرا خیال ہے آپ کو چوتھا سال کہ تیسرا سال ہے یہ بات, تو جو آدمی 3-4 مہینے ہو وہ کہنا اس کی تو بنتی ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو جسٹ پوائنٹس وغیرہ لکھے ہوئے, لیٹ سپوز عربی سمجھ بھی آ رہی ہے, تو وہ جو ڈیٹیل آپ نے ساری بتائی ہے وہ اگر کہیں سے پڑھ بھی لیں گے نا تو وہ زیادہ پوائنٹس پھر ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. میں پھر آپ کو عربی کی ایک بک ہے وہ بھیج دیتا ہوں. یہ تو ظلم کریں گے ویسے. اردو کی اگر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ویسے چلے میں دیکھتا ہوں, عربی کی بھی ضرور بھیج دیں. اللہ کرے میں دیکھتا ہوں, پھر دیکھ کے آپ کو بتا. تو مجھے ایک دفعہ سے اتنا ریمائنڈ کروا دیجیے گا اگر ہفتے یا اتوار میں سے. جی انشاءاللہ ریمائنڈ کروا دیجیے گا, سب لوگوں میں سے کوئی بھی کروا دے. جی جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. السلام.